بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اختلافات کی بنیاد ہمیشہ یا تو کسی غلط فہمی یا اپنی ذات کے سلسلے میں تنگ نظری پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ ایک داعی کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے کے لیے، دین اور شریعت کی دعوت دینے والے کے لیے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگوں کے سلسلے میں وہ فراخ دلی اور دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے کی امتیازی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ ایک پرانا مقولہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، اور اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، لیکن مجھے اس کے عذر کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ داعی کی عظیم مقصد کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چشم پوشی کی صفت پیدا کرے، جو ایک قافلے کے مسافروں سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا کہ کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی، اور رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دے۔ کوئی عقل مند شخص کسی بڑی اور نفع بخش چیز کو اس لیے ختم نہیں کر دیتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ ان خرابیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ بڑی چیز، وہ بڑا مقصد بیکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح بہترین اور نیک عناصر اس معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو ایک بڑے نفع کی امید میں انہیں درگزر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان کے قصور کو معاف کر دیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور دین کے کاموں میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھیں، اور اپنے دینی معاملات میں ان سے مشاورت کریں۔ اسلامی دعوت کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اتحاد کو پسند اور افتراق اور انتشار کو ناپسند کیا جاتا ہے، محبت کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور بغض اور عناد کی بےخونی کی جاتی ہے، اور قلیل کو قربان کرتی ہے تاکہ کثیر اور زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو جو ان چیزوں کو سمجھ کر کے انہیں عملی جامہ پہنائے گا تو صحیح معنی میں وہی انسان جو ہے، وہی داعی صراط مستقیم کا پیروکار جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔